حضرت یونس علیہ السلام اور مچھلی والا قصہ۔ اللہ نے اپنے بندے کی ہدایت کے لیے جن نبیوں کو دنیا میں بھیجا ان میں سے ایک حضرت یونس علیہ السلام بھی ہے، جو مچھلی والے نبی کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ آپ نے 40 دن مچھلی کے پیٹ میں گزارے تھے۔ چلیے جانتے ہیں ان کے آخر کیوں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی والے نبی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے آپ کو لوگوں کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ اس وقت آپ عراق کے ایک شہر نینوا میں نبی بن کر آئے، مطلب اللہ نے آپ کو نینوا شہر کے لیے نبی چنا۔ آپ کا کام تھا لوگوں کو ہدایت دینا، انہیں ایک اللہ کے ماننے پر راضی کرنا اور بت پرستی سے ان کا دھیان ہٹانا۔ آپ نے آپ کے شہر کی بستی کے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کا پیغام دیا اور بت پرستی کے لیے منع کیا، لیکن وہاں کے لوگوں نے آپ کی ایک بات نہیں مانی اور انہوں نے آپ کو بہت پریشان کیا۔ نتیجتاً انہوں نے اپنا شہر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور لوگوں کو بولا کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں، لیکن اگر تم نے بت پرستی کو نہیں چھوڑا تو بہت جلد اس شہر میں اللہ کا بہت بڑا عذاب آئے گا۔ یہ کہہ کر آپ یعنی حضرت یونس علیہ السلام اپنی بستی سے نکل گئے اور دوسرے دیش جانے کے لیے کشتی پر سوار ہو گئے، لیکن کشتی کچھ دیر بعد بیچ ندی میں پہنچتی تو ڈوبنے لگی۔ تو ملح کشتی چلانے والا نے کشتی پر بیٹھے لوگوں سے فرمایا، جب کوئی غلام اپنے مالک سے بھاگ کر ہماری کشتی میں آ بیٹھتا ہے تو کشتی ڈوب جاتی ہے، چونکہ حضرت یونس علیہ السلام بھی اللہ کو بتائے بنا اپنے شہر سے بھاگ نکلے تھے۔ ملح کے مطابق آج بھی کچھ ایسا ہی ہے، معلوم ہو رہا ہے۔ ملح نے لوگوں سے کہا، جو بھی اپنے مالک سے بھاگ کر جا رہا ہے وہ دریا میں کود جائے تاکہ دوسرے مسافروں کی جان بچائی جا سکے۔ ملح کی بات سن کر آپ نے فرمایا، اپنے مالک سے بھاگا ہوا غلام میں ہی ہوں، اس لیے مجھے پانی میں ڈال دیا جائے۔ آپ نے کشتی پر سوار سبھی لوگوں سے واپس کہا کہ میں اللہ کے حکم کے بغیر ہی قوم والوں کے ستم سے تنگ آ کر اپنے وطن چھوڑ کر کہیں اور جانے کے لیے نکلا ہوں۔ اتنا کہتے ہی آپ پانی میں ڈال دیے گئے۔ پانی میں جا دیا اللہ نے آپ کی حفاظت کے لیے ایک بڑی مچھلی کو بھیجا، جو کافی دیر تک کشتی کے کنارے چکر لگا رہی تھی۔ جیسے ہی آپ یعنی حضرت یونس علیہ السلام پانی میں پہنچے، اس مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ اللہ نے مچھلی سے فرمایا، جس کو تو نے نگلا ہے وہ تیری روزی نہیں ہے، بلکہ میں نے اپنے نبی کو تیرے پیٹ میں اس کی حفاظت کے لیے پہنچایا ہے، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ چنانچہ آپ 40 دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اللہ مچھلی کے پیٹ اس طرح کانچ کی طرح صاف کر دیا کہ آپ مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہوئے بھی سمندر کے اندر کی ہر چیز دیکھتے اور اللہ کی تسبیح بیان فرماتے۔ آپ مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہوئے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے رہے۔ اس تسبیح کی برکت سے اللہ کریم نے آپ کی ساری مشکل آسان فرما دی اور اس کی بدولت آپ کو 40 دن تک ہر وقت سکون ملتا رہا۔ پھر مچھلی کو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ جہاں سے تو نے حضرت یونس علیہ السلام کو نکلا تھا انہیں وہیں جا کر اپنے منہ سے انہیں نکال دے۔ اللہ نے فرمایا، اب میں اس سے خوش ہوں۔ وہ یعنی حضرت یونس علیہ السلام کے دیے امتحان میں پاس ہو گئے تھے۔ اللہ کا حکم پاتے ہی مچھلی نے آپ کو کنارے پر اگل دیا۔ اس کنارے پر اللہ نے آپ کے رہنے کے لیے ایک پیڑ پیدا فرما دیا اور آپ کی خوراک کے لیے ایک ہرنی کو آپ کو دودھ پلانے کے لیے کہہ دیا۔ کچھ دنوں بعد آپ اپنی بستی کی طرف پھر لوٹے، تب وہاں پر آپ کو ایک گوالا ملا۔ آپ نے اس گوالے سے یہ فرمایا کہ یہاں پر کوئی عذاب آیا تھا کیا؟ اس گوالے نے آپ سے فرمایا کہ یونس نام کے ایک شخص نے کافی دنوں پہلے ایک بات کہی تھی کہ اگر بت پرستی یہاں کے لوگوں نے نہیں چھوڑی تو اس شہر پر اللہ کا بہت بڑا عذاب
नाजिल होगा। आपने इस गवाले से फरमाया कि क्या ऐसा हुआ था? गवाले ने कहा कि जब वे शख्स यानी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जब बस्ती से रात को निकले तो अगले दिन पूरे शहर में बादल छा गए और चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे अजाब आने वाला है। उस वक्त हमें लगा कि यूनुस अलैहिस्सलाम की बात बिल्कुल सही थी। तब सारे शहर के काफ़ी लोग अपना सारा सामान और अपने परिवार को लेकर शहर छोड़ रहे थे। और अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि अल्लाह उन्हें माफ़ कर दे। उस वक्त वहाँ के लोगों ने अल्लाह से दुआ की कि अब शहर का कोई भी आदमी बुत परस्ती नहीं करेगा। और कुछ ही देर में सारे बादल छट गए, धुआं एकदम से गायब हो गया। मतलब अल्लाह ने वहाँ के लोगों को माफ़ कर दिया था। ये सुनकर आप हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने गवाले से फरमाया कि जिस यूनुस की तुम बात कर रहे हो वे मैं ही हूँ। ये सुनकर गवाला आपके कदमों में झुक गया और आपसे माफ़ी मांगने लगा। इस तरह आप वापस अपने शहर की तरफ लौटे। उसके बाद आपने वहाँ पर इस्लाम का परचम लहराया और वहाँ के सभी लोगों को एक अल्लाह की इबादत के लिए बताया।